اس لیے کہ ہر انسان کو قرآن سے محبت رکھنا چاہیے، اپنے اولاد کو قرآن سے پڑھانا چاہیے، اپنے بچوں کو تربیت دینا چاہیے۔ جس باپ نے بچوں کو تربیت دے دیا تو یقیناً سمجھ لیجئے وہ بچہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنے باپ کے طرز کو، اپنے باپ کے طور و طریقوں کو وہ چلے گا کہ میرا باپ نے ایسا کیا تھا، میرا باپ نے بڑوں کے ساتھ ایسا پیش ہوا تھا، چھوٹوں کے ساتھ اس طرح بات کر رہے تھے، اس لیے کہ مجھے بھی اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہا ہے کہ بالوالد احسان، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کہاں آپ کر رہے ہیں؟ آپ تو فیشن کا زمانہ آ گیا ہے، فیشن، پہلے زمانے میں فیشن نہیں تھا، اب تو فیشن کا زمانہ آ گیا ہے۔ اگر باپ پھٹا ہوا کپڑا پہن کر جا رہے ہیں تو لڑکا اچھا خاصا بنا، اچھا لباس میں ہے، عمدہ لباس میں ہے، ویآئی میں ہے، اسٹینڈرڈ میں ہے کہ میرا لڑکا ہے۔ دوسری کہتے ہیں، والد کہتے ہیں یہ میرا لڑکا ہے، لڑکا سے پوچھتا ہے تیرا باپ ہے، وہ کہتا نہیں یہ میرا باپ نہیں، میرا نوکر ہے۔ یہ استعمال میں نے دیکھا ہے۔ اگر بچہ اچھا خاصا نوکری ہو گیا ہے، اچھا رقم کما رہے ہیں تو کہے گا باپ پھٹا ہوا ہے اور مجمع میں آ گیا ہے، محفل کے اندر میں آ گیا ہے، بڑے بڑے آدمی آئے ہوئے ہیں، علماء کا خطاب ہو رہا ہے، اصلاحی بیان ہو رہے ہیں، تربیت کا معاملہ سکھا رہے ہیں، اور اس باپ کے بارے میں برا بھلا کہیں گے۔ اے نوجوانوں جو چوراہے پر گھوم رہے ہو، یہی باپ کا دین ہے، یہی باپ کا دین ہے۔ جب آپ چھوٹے پن میں، اور وہی ماں کا دین ہے جو ظلم ستم کو برداشت کرتی تھی، اور اس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، 9 ماہ اپنے پیٹ میں اس ماں نے رکھی ہے، اور اپنے اولاد کو سونے کے لیے اس کی ماں جاتی تھی تو ماں سونے کے حالت میں درد محسوس اس ماں کو ہوتی تھی، اور اس باپ کہتا تھا میری بیوی، میری محترمہ پریشان نہ ہو، یہ میرے لختی جگر ہے، میرا نور نظر ہے، یہ اللہ کی طرف مصلیحت ہے، یہ کھیتی ہے، یہ تو دکھ و سکھ تو ہونا ہے، دنیا یہ کھیتی کا حال ہے، کھیتی میں اپجا ہے، اس کو ہمیں پالنا ہے، اس کو اچھی طرف سے۔ تو ماں جب سوتی ہے تو ماں کو بہت درد ہوتی ہے، اور باپ پردیس اختیار کرتا ہے، اپنے سروں پر بیگ لٹکا لیتا ہے، بیگ سر پر رکھ لیتا ہے، اور اپنے سفر میں نکلنا شروع کر دیتا ہے، اور جب سفر میں چلتا ہے اور بیوی کو تسلی دیتی ہے کہ بیوی میں اسی اولاد کے لیے میں پردیس جا رہا ہوں کمانے کے لیے، اسی اولاد کے لیے، اور اس باپ نے بھوکے گھر میں کھانے کے لیے کچھ رقم نہیں ہے، اور وہ سفر نکلتا ہے، اور اپنے آنکھ سے اس مرد نے آنسو بہاتے بہاتے اپنے ٹرین کا سفر کرتا ہے، ریل گاڑی کا سفر کرتا ہے، جو سفر کرتا ہے تو اس دوران اس کو کھانے کے لیے نہیں ملتا ہے 24 گھنٹہ تک، کیونکہ گھر میں میری بیوی بھوکی ہوئی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں سفر اختیار کیا ہوں اور کمانے کے لیے نکلا ہوں، اور پھٹا ہوا کپڑا پہن کر نکلا ہوں، بیگ میرا لٹکا ہوا ہے، اس لیے میں نکلا ہوں کہ میں اولاد کے لیے جا رہا ہوں، میں اولاد کی کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی کہتی ہے مالک کائنات، اے خالق کائنات، میرے شوہر نے میرے گھر سے چلے گئے ہیں، اور اسی اولاد کے لیے جس بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، اسی بچے کے لیے، اور بیچارہ سفر جانے کے ساتھ وہاں رقم بھیجتا ہے، اور بیوی سے محترمہ سے پوچھتی ہے کہ محترمہ کوئی پریشان نہیں ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ کھانے پر خیال رکھنا، کھانے پر خیال رکھنا، پیٹ
मुसीबत आती रहती है, इन मुसीबत और मुश्किलात को आसान समझो। और सबर कहता है कि रकम अब मैं भेज रहा हूं, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब रकम वो मर्द भेजता है, वो औरत लेती है और वो खाने पीने का ख्याल रखती है, तो यकीनन वो 9 माह होने के बाद वो बच्चे इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो उस बाप का बहुत फख्र होता है कि मेरे घर में एक नूर नजर पैदा हुआ है, लख्ती जिगर पैदा हुआ है, और वो मिठाई खिलाने के लिए शुरू कर देता है कि मेरा एक औलाद हुआ है। अब जब औलाद हुआ, उस माँ को भी खुशी होती है कि मेरा शौहर मेरे सफर में है, मेरा औलाद को नहीं देखा है, और वहां से इख्तियार करता मैंने इतना रकम कमाया है, मैं घर आ रहा हूँ, मैं अपने नूरे नजर को देखने के लिए, अपने लख्ती जिगर को देखने के लिए आया हूँ कि काला है या गोरा है, काला है या गोरा है, या चितकबरा है या नाटा है। उस बाप ने इख्तियार कर लेता है, घर आता है, यकीनन मेरा बेटा बहुत खुश है, और इनके चेहरे पर एक मुनव्वर सी चेहरा, रौनक उनके चेहरे पर आ रहे हैं। लग रहा है कि मेरा बच्चा बहुत नेक है। जिस बाप ने अपने मेहनत करके अपने बच्चों को परवरिश किया है, तो वही बच्चा एक दिन ख्याल नहीं करता कि मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है। जब बाप ने अपने बच्चों के लिए, जब 1 साल का होता है, तो बाप ने हर वक्त अगर बच्चे के सर में दर्द हो जाए, बच्चे को खांसी हो जाए, बच्चे को बलगम हो जाता है, बच्चे को बुखार हो जाता है, तो माँ और बाप को खाने का ख्याल नहीं होता है। जब बच्चा ही सही नहीं है तो हम खाकर क्या करेंगे। जब बच्चा मेरा तंदुरुस्त हो जाए, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, तो मुझे खाने में भी सुकून मिलता है। असल बच्चा को शक्ल देखकर, बच्चे को चेहरा देखकर माँ का भूख मिट जाती है, और बाप का भी भूख मिट जाता है कि औलाद है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, इसको देखकर मुझे भूख मिट जाता है। औलाद वो छोटा सा होता है, औलाद छोटा है, मगर उसको मालूम नहीं है कि मेरा बाप ने किस तरह जिंदगी जवानी बसर किया है, और मेरी माँ किस जवानी को किस सब गुजारा है, वो कुछ छोटे बच्चों को मालूम नहीं होता है। जब बच्चा पढ़ा लिखा हो जाता है, तो को नौकरी मिल जाता है, तो बच्चा समझता है कि मेरा बाप ने मुझे पढ़ने लिखने के लिए रकम नहीं दिया है। अरे कहाँ पढ़े तुमने, हम कहाँ पढ़े हैं, वही वालिद का ही समरा है, वही वालिद की दुआ है, दुआ ही तो हक में है। पैसे से क्या होता है, वालिद की दुआ ही असल फल है, वालिद की ही तो दुआ है जिसकी वजह आप तरक्की कर रहे हैं, आप तरक्की के रास्ते में हो रहे हैं। इसलिए कि हर इंसान को अपने वालिद का मर्तबा देना चाहिए, वालिद को दर्जा देना चाहिए। आप ये ना कहें कि मेरा वालिद ये फकीर है, ये गंवार है, ये जाहिल है, बल्कि ये कहिए कि मेरे वालिद ही की देन है जो आज मैं इतना बड़ा पढ़ लिख कर इतना बड़ा इमाम हो चुका हूँ, मैं पढ़ लिख कर इतना बड़ा टीचर हो चुका हूँ, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो चुका हूँ। ये वालिद ही की देन है जो सूखी रोटी खाकर अपने बच्चों को कामयाब बनाया है। मरौला इस दौर में अपने बाप को ख्याल नहीं करता है, अगर ख्याल करता तो अपने बाप को सीने से लगाता, अपने बाप को बोसा लेता कि मेरा ही बाप का देन है आज मैं एक प्रोफेसर बना हूँ, आज ये वालिद की देन है कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बना हूँ। यही वालिद का मर्तबा है जो आज हम तक पहुंचा चुके हैं, आज वालिद ही का मर्तबा है जो हम कामयाबी के रास्ते में है। तो कुरान करीम से मुझे पता चल रहा है कि हमें वालिद को किस तरह खिदमत करना चाहिए, किस तरह खिदमत करना चाहिए। जब हम खिदमत सही करेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ने उस लड़के से खुश हो जाता है। ये अच्छा तरबियत पाया है, ये बुजुर्गों की सोहबत में रहकर इसने सही तालीम पाया है, सही मदरसे में जाकर सही तालीम पाया है, जो आज ये बच्चा कामयाबी हो गया है। ये समरा वालिद की वजह से होता है, ये दर्जा वालिद की वजह से होता है, वालिदा की वजह से होता है। आज आप बनते हैं, आप पढ़े लिखे बन जाते हैं, सबसे ज्यादा माँ बाप को फख्र होता है कि मेरा बच्चा एक हाफिज कुरान बना है, और पूरे मोहल्ले वाले को खुश होता है कि मेरे मोहल्ले में एक हाफिज कुरान हुआ है। आज हमारे मोहल्ले में कोई
قرآن کریم پڑھنے والا، فاتحہ لگانے والا نہیں تھا، کوئی اذان دینے والا نہیں تھا۔ آج یہی والد کے دن، آج ہم نے ہمارے سروں پر تاج ہے، ہمارے چہروں پر داڑھی ہے، اس لیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، والد کی طرف سے ہے۔ جب یہ تمام چیزیں ملتا ہے تو انسان سمجھ لیجئے آپ کامیابی اور کامرانی کے راستے پر ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے، آج ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ خوشی کا میلاد ہے، علماء کرام یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ بھی آئے ہوئے ہیں، طلبہ بھی آیا ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک خوشی کا، جب کوئی انسان کے دروازے پر دین اور ایمان کی بات ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ فرشتے جاؤ، فلاں صاحب کے دروازے پر دین اور ایمان کی باتیں ہو رہی ہے، اصلاح کی باتیں ہو رہی ہے، تربیت کی بات ہو رہی ہے۔ فرشتہ اپنا رجسٹر نکلتا ہے، اس پر دین اور ایمان کی بات نکلتا ہے۔ جو انسان اس بات کو نہیں سمجھتا ہے، اپنے دل اور دماغ میں نہیں بساتا ہے، تو سمجھ لیجئے سب سے بڑا بد اخلاقی ہے، بد زبانی ہے۔ اور جس نے اس نے دین اور ایمان کو سمجھ لیا ہے کہ والد کا مرتبہ کیا ہے، والدہ کا مرتبہ کیا ہے، بھائی کا مرتبہ کیا ہے، بھابھی کا مرتبہ کیا ہے، رشتہ دار کا مرتبہ کیا ہے، اگر اس اصلاحی کتاب میں نہیں سمجھے تو یقیناً سمجھ لیجئے کہ آپ نے کہیں نہیں پایا ہے، بلکہ آپ کے اندر میں ایمان کی کمی ہے۔ ایمان بنانا ہے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورد لگانے سے سبھی ہمارے اندر میں شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ واج تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں ہیں، واج تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں ہیں، گر عمل کرتے تو ہم پر دن برے آتے نہیں۔ ہم سب کو ان چند باتوں کو عمل کرنا چاہیے، اپنے علماء سے، اپنے حفاظ سے، اپنے بڑوں کو جب عزت و احترام کریں تو یقیناً آپ عزت دار ہو جائیں گے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔